الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبق نمبر 88 پارٹ 3 تفسیر خزائن العرفان پارہ 24واں سورہ حامیم السجدہ آیت نمبر 26 ترجمہ کنز الایمان اور ساتھ ملا کر تفسیر خزائن العرفان پڑھنے کی سعادت پاؤں گا انشاءاللہ تعالی۔ آپ بغور سنتے جائیں۔ اور کافر بولے یعنی مشرکین قریش، یہ قرآن نہ سنو اور اس میں بیہودہ غل یعنی شور کرو اور شور مچاؤ۔ کفار ایک دوسرے سے کہتے تھے کہ جب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قرآن شریف پڑھیں تو زور زور سے شور کرو، خوب چلاؤ، اونچی اونچی آوازیں نکال کر چیخو، بے معنی کلمات سے شور کرو، تالیاں اور سیٹیاں بجاؤ تاکہ کوئی قرآن نہ سننے پائے اور رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر پریشان ہوں۔ شاید یوں ہی تم غالب آؤ اور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم قراءت موقوف کر دیں تو بے شک ضرور ہم کافروں کو سخت عذاب چکھائیں گے اور بے شک ہم ان کے برے سے برے کام کا انہیں بدلہ دیں گے، یعنی کفر کا بدلہ سخت عذاب۔ یہ ہے اللہ کے دشمنوں کا بدلہ آگ، اس میں انہیں ہمیشہ رہنا ہے۔ سزا اس کی کہ ہماری آیتوں کا انکار کرتے تھے۔ اور کافر بولے جہنم میں، اے ہمارے رب ہمیں دکھا وہ دونوں جن اور آدمی جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا، یعنی ہمیں وہ دونوں شیطان دکھا، جنی بھی اور انسی بھی۔ شیطان دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک جنوں میں سے ایک انسانوں میں سے، جیسا کہ قرآن پاک میں ہے شیاطین الانس والجن، آدمیوں اور جنوں میں کے شیطان۔ جہنم میں کفار ان دونوں کے دیکھنے کی خواہش کریں گے۔ کہ ہم انہیں اپنے پاؤں تلے ڈالیں آگ میں کہ وہ ہر نیچے سے نیچے رہیں، درک اسفل یعنی دوزخ کے سب سے نچلے طبقے میں، ہم سے زیادہ سخت عذاب میں۔ بے شک وہ جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے پھر اس پر قائم رہے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دریافت کیا گیا استقامت کیا ہے؟ فرمایا یہ کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا استقامت یہ ہے کہ امر و نہی پر قائم رہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا استقامت یہ ہے کہ عمل میں اخلاص کرے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا استقامت یہ ہے کہ فرائض ادا کرے، اور استقامت کے معنی میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے امر کو بجا لائے اور معاصی سے بچے۔ ان پر فرشتے اترتے ہیں موت کے وقت یا وہ جب قبروں سے اٹھیں گے، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ مومن کو 3 بار بشارت دی جاتی ہے، ایک وقت موت، دوسرے قبر میں، تیسرے قبروں سے اٹھنے کے وقت، کہ نہ ڈرو موت سے اور آخرت میں پیش آنے والے حالات سے، اور نہ غم کرو اہل و اولاد کے چھوٹنے کا یا گناہوں کا، اور خوش ہو اس جنت پر جس کا تمہیں وعدہ دیا جاتا تھا۔ اور فرشتے کہیں گے ہم تمہارے دوست ہیں، دنیا کی زندگی میں تمہاری حفاظت کرتے تھے اور آخرت میں
تمہارے ساتھ رہیں گے اور جب تک تم جنت میں داخل ہو تم سے جدا نہ ہوں گے، اور تمہارے لیے ہے اس میں یعنی جنت میں وہ کرامت اور نعمت و لذت جو تمہارا جی چاہے، اور تمہارے لیے اس میں جو مانگو، مہمانی بخشنے والے مہربان کی طرف سے۔ اور اس سے زیادہ کس کی بات اچھی جو اللہ کی طرف بلائے، اس کی توحید و عبادت کی طرف کہا گیا ہے کہ اس دعوت دینے والے سے مراد حضور سید انبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہیں، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ وہ مومن مراد ہے جس نے نبی علیہ السلام کی دعوت کو قبول کیا اور دوسروں کو نیکی کی دعوت دی اور نیکی کرے۔ شان نزول حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا، میرے نزدیک یہ آیت مؤذنوں کے حق میں نازل ہوئی، اور ایک قول یہ بھی ہے کہ جو کوئی کسی طریقہ پر بھی اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دے وہ اس میں داخل ہے۔ دعوت اللہ کے کئی مرتبے ہیں۔ اول دعوت انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام، معجزات اور حجج و براہین و سیف کے ساتھ، یہ مرتبہ انبیاء ہی کے ساتھ خاص ہے۔ دوم دعوت علماء، فقط حجج و براہین کے ساتھ، اور علماء کئی طرح کے ہیں، ایک عالم باللہ، دوسرے عالم بصفات اللہ، تیسرے عالم باحکام اللہ۔ مرتبہ سوم دعوت مجاہدین ہے، یہ کفار کو سیف کے ساتھ ہوتی ہے یہاں تک کہ وہ دین میں داخل ہوں اور طاعت قبول کر لیں۔ مرتبہ چہارم مؤذنین کی دعوت، نماز کے لیے عمل صالح کی دو قسمیں ہیں، ایک وہ جو قلب سے ہو وہ معرفت الہی ہے، دوسرے جو اعضاء سے ہو وہ تمام طاعات ہیں۔ اور کہے میں مسلمان ہوں، اور یہ فقط قول نہ ہو بلکہ دین اسلام کا دل سے معتقد ہو کر کہے کہ سچا کہنا یہی ہے۔ اور نیکی اور بدی برابر نہ ہو جائیں گی، اے سننے والے برائی کو بھلائی سے ٹال، مثلا غصہ کو صبر سے اور جہل کو حلم سے اور بد سلوکی کو عفو سے، کہ اگر تیرے ساتھ کوئی برائی کرے تو معاف کر، جبھی وہ کہ تجھ میں اور اس میں دشمنی تھی، ایسا ہو جائے گا جیسا کہ گہرا دوست۔ یعنی اس خصلت کا نتیجہ یہ ہوگا کہ دشمن دوستوں کی طرح محبت کرنے لگیں گے۔ شان نزول کہا گیا ہے کہ یہ آیت ابو سفیان کے حق میں نازل ہوئی کہ باوجود ان کی شدت عداوت کے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کے ساتھ سلوک نیک کیا، ان کی صاحبزادی کو اپنی زوجیت کا شرف عطا فرمایا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ صادق المحبت جان نثار ہو گئے، اور یہ دولت یعنی بدیوں کو نیکیوں سے دفع کرنے کی خصلت نہیں ملتی مگر صابروں کو، اور اسے نہیں پاتا مگر بڑے نصیب والا۔ اور اگر تجھے شیطان کا کوئی کونچا یعنی وار پہنچے، یعنی شیطان تجھ کو برائیوں پر ابھارے اور اس خصلت نیک سے اور اس کے علاوہ اور نیکیوں سے منحرف کرے، تو اللہ کی پناہ مانگ اس کے شر سے اور اپنی نیکیوں پر قائم رہ، شیطان کی راہ نہ اختیار کر، اللہ تعالیٰ تیری مدد فرمائے گا۔ بے شک وہی سنتا جانتا ہے۔ اور اس کی نشانیوں میں سے ہیں رات اور دن اور سورج اور چاند، جو اس کی قدرت و حکمت اور اس کی ربوبیت و وحدانیت پر دلالت کرتے ہیں۔ سجدہ نہ کرو سورج کو اور نہ چاند کو، کیونکہ وہ مخلوق ہیں اور حکم خالق سے مسخر ہیں، اور جو ایسا ہو مستحق عبادت نہیں ہو سکتا۔ اور اللہ کو سجدہ کرو جس نے انہیں پیدا کیا۔
اور اللہ کو سجدہ کرو جس نے انہیں پیدا کیا، اور اللہ کو سجدہ کرو جس نے انہیں پیدا کیا، وہی سجدہ اور عبادت کا مستحق ہے۔ اگر تم اس کے بندے ہو تو اگر یہ تکبر کریں صرف اللہ کو سجدہ کرنے سے، تو وہ جو تمہارے رب کے پاس ہیں ملائکہ، وہ رات دن اس کی پاکی بولتے ہیں اور اکتاتے نہیں، اور اس کی نشانیوں سے ہے کہ تو زمین کو دیکھے بے قدر پڑی سوکھی کہ اس میں سبزہ کا نام و نشان نہیں۔ پھر ہم نے جب اس پر پانی اتارا، بارش نازل کی، تر و تازہ ہوئی اور بڑھ چلی۔ بے شک جس نے اسے جلایا ضرور مردے جلائے یعنی زندہ کرے گا، بے شک وہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ بے شک وہ جو ہماری آیتوں میں ٹیڑھے چلتے ہیں اور تعویل آیات میں صحت و استقامت سے عدول و انحراف کرتے ہیں، ہم سے چھپے نہیں، ہم انہیں اس کی سزا دیں گے۔ تو کیا جو آگ میں ڈالا جائے گا یعنی کافر ملحد، وہ بھلا، یا جو قیامت میں امان سے آئے گا؟ مومن صادق العقیدہ، بے شک وہی بہتر ہے۔ جو جی میں آئے کرو، بے شک وہ تمہارے کام دیکھ رہا ہے۔ بے شک جو ذکر سے منکر ہوئے یعنی قرآن کریم سے، اور انہوں نے اس میں طعن کیے، جب وہ ان کے پاس آیا ان کی خرابی کا کچھ حال نہ پوچھ، اور بے شک وہ عزت والی کتاب ہے، بے عدیل و بے نظیر، جس کی ایک صورت کا مثل بنانے سے تمام خلق عاجز ہے۔ باطل کو اس کی طرف راہ نہیں، نہ اس کے آگے سے نہ اس کے پیچھے سے، یعنی کسی طرح اور کسی جہت سے، یعنی کسی طرح اور کسی جہت سے بھی باطل اس تک راہ نہیں پا سکتا۔ وہ تغیر و تبدیل و کمی و زیادتی سے محفوظ ہے، شیطان اس میں تصرف کی قدرت نہیں رکھتا۔ اتارا ہوا ہے حکمت والے سب خوبیوں سراہے کا، تم سے نہ فرمایا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مگر وہی جو تم سے اگلے رسولوں کو فرمایا گیا کہ بے شک تمہارا رب بخشش والا، اپنے انبیاء علیہ السلام کے لیے اور ان پر ایمان لانے والوں کے لیے، اور دردناک عذاب والا ہے انبیاء علیہ السلام کے دشمنوں اور تکذیب کرنے والوں کے لیے۔ اور اگر ہم اسے عجمی زبان کا قرآن کرتے، جیسا کہ یہ کفار بطریق اعتراض کہتے ہیں کہ یہ قرآن عجمی زبان میں کیوں نہ اتارا، تو ضرور کہتے کہ اس کی آیتیں کیوں نہ کھولی گئیں اور زبان عربی میں بیان نہ کی گئیں کہ ہم سمجھ سکتے۔ کیا کتاب عجمی اور نبی عربی، یعنی کتاب نبی کی زبان کے خلاف کیوں اتری؟ حاصل یہ ہے کہ قرآن پاک عجمی زبان میں ہوتا تو یہ کافر اعتراض کرتے، عربی میں آیا تو معترض ہوئے۔ بات یہ ہے کہ بد نیت کے لیے بہانے بہت، خوئے بدرا بہانہ بسیار، یعنی بد نیت کے لیے بہانے بہت۔ ایسے اعتراض طالب حق کی شان کے لائق نہیں۔ تم فرماؤ وہ قرآن شریف ایمان والوں کے لیے ہدایت اور شفا ہے،
کہ حق کی راہ بتاتا ہے، گمراہی سے بچاتا ہے، جہل و شک وغیرہ قلبی امراض سے شفا دیتا ہے، اور جسمانی امراض کے لیے بھی اس کا پڑھ کر دم کرنا دفع مرض کے لیے مؤثر ہے۔ اور وہ جو ایمان نہیں لاتے ان کے کانوں میں ٹینٹ یعنی روئی ہے کہ وہ قرآن پاک کے سننے کی نعمت سے محروم ہیں، اور وہ ان پر اندھا پن ہے کہ شکوک و شبہات کی ظلمتوں میں گرفتار ہیں۔ گویا وہ دور جگہ سے پکارے جاتے ہیں، یعنی وہ اپنے عدم قبول سے اس حالت کو پہنچ گئے ہیں جیسا کہ کسی کو دور سے پکارا جائے تو وہ پکارنے والے کی بات نہ سنے نہ سمجھے۔ اور بے شک ہم نے موسیٰ کو کتاب عطا فرمائی، یعنی توریت مقدس، تو اس میں اختلاف کیا گیا، بعضوں نے اس کو مانا اور بعضوں نے نہ مانا، بعضوں نے اس کی تصدیق کی اور بعضوں نے تکذیب۔ اور اگر ایک بات تمہارے رب کی طرف سے گزر نہ چکی ہوتی، یعنی حساب و جزا کو روز قیامت تک مؤخر نہ فرما دیا ہوتا، تو جبھی ان کا فیصلہ ہو جاتا اور دنیا ہی میں انہیں اس کی سزا دے دی جاتی، اور بے شک وہ یعنی کتاب الہی کی تکذیب کرنے والے ضرور اس کی طرف سے ایک دھوکہ ڈالنے والے شک میں ہیں۔ جو نیکی کرے وہ اپنے بھلے کو، اور جو برائی کرے تو اپنے برے کو، اور تمہارا رب بندوں پر ظلم نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ کے فضل سے 24واں پارہ مکمل ہوا۔ اب انشاءاللہ تعالیٰ 25واں پارہ شروع کرتے ہیں۔ قیامت کے علم کا اسی پر حوالہ ہے، تو جس سے وقت قیامت دریافت کیا جائے اس کو لازم ہے کہ کہے اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے۔ اور کوئی پھل اپنے غلاف سے نہیں نکلتا اور نہ کسی مادہ کو پیٹ رہے اور نہ جنے مگر اس کے علم سے، یعنی اللہ تعالیٰ پھل کے غلاف سے برآمد ہونے سے قبل اس کے احوال کو جانتا ہے، اور مادہ کے حمل کو، اس کی ساعتوں کو، اور وضع یعنی پیدائش کے وقت کو، اور اس کے ناقص و غیر ناقص اور اچھے اور برے اور نر و مادہ ہونے کو، سب کو جانتا ہے۔ اس کا علم بھی اسی کی طرف حوالہ کرنا چاہیے۔ اگر یہ اعتراض کیا جائے کہ اولیاء کرام اصحاب کشف بسا اوقات ان امور کی خبریں دیتے ہیں اور وہ صحیح واقع ہوتی ہیں، بلکہ کبھی منجم یعنی ستاروں کا علم جاننے والے اور کاہن بھی خبریں دیتے ہیں۔ اس کا جواب یہ ہے کہ نجومیوں اور کاہنوں کی خبریں تو محض اٹکل کی باتیں ہیں، وہ اکثر و بیشتر غلط ہو جایا کرتی ہیں، وہ علم ہی نہیں ہے، بے حقیقت باتیں ہیں۔ اور اولیاء کی خبریں بے شک صحیح ہوتی ہیں اور وہ علم سے فرماتے ہیں، اور یہ علم ان کا ذاتی نہیں، اللہ تعالیٰ کا عطا فرمایا ہوا ہے، تو حقیقت میں یہ اسی کا علم ہوا، غیر کا نہیں۔ اور جس دن انہیں ندا فرمائے گا، یعنی اللہ تعالیٰ مشرکین سے فرمائے گا کہ کہاں ہیں میرے شریک جو تم نے دنیا میں گھڑ رکھے تھے، جنہیں تم پوجا کرتے تھے، اس کے جواب میں مشرکین کہیں گے ہم تجھ سے کہہ چکے کہ ہم میں کوئی گواہ نہیں جو آج یہ باطل گواہی دے کہ تیرا کوئی شریک ہے، یعنی ہم سب مومن موحد ہیں۔ یہ مشرکین عذاب دیکھ کر کہیں گے اور اپنے بتوں سے بری ہونے کا اظہار کریں گے، اور گم گیا ان سے جسے پہلے پوجتے تھے دنیا میں، یعنی بت، اور سمجھ لیے کہ انہیں کہیں عذاب الہی سے بچنے اور بھاگنے کی جگہ نہیں۔ آدمی بھلائی مانگنے سے نہیں اکتاتا، ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے مال اور تونگری اور تندرستی مانگتا رہتا ہے، اور کوئی برائی پہنچے یعنی کوئی سختی و بلا
و معاش کی تنگی، تو نا امید آس ٹوٹا، اللہ تعالیٰ کے فضل و رحمت سے مایوس ہو جاتا ہے یہ، اور اس کے بعد جو ذکر فرمایا جاتا ہے وہ کافر کا حال ہے، اور مومن اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوتے۔ لا ییأسوا من روح اللہ الا القوم الکافرون، یعنی اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوتے مگر کافر لوگ۔ اور اگر ہم اسے کچھ اپنی رحمت کا مزہ دیں، صحت و سلامت و مال و دولت عطا فرما کر، اس تکلیف کے بعد جو اسے پہنچی تھی تو کہے گا یہ تو میری ہے، خالص میرا حق ہے، میں اپنے عمل سے اس کا مستحق ہوں، اور میرے گمان میں قیامت قائم نہ ہوگی۔ اور اگر بالفرض جیسا کہ مسلمان کہتے ہیں میں رب کی طرف لوٹایا بھی گیا تو ضرور میرے لیے اس کے پاس بھی خوبی ہی ہے، یعنی وہاں بھی میرے لیے دنیا کی طرح عیش و راحت و عزت و کرامت ہے، تو ضرور ہم بتا دیں گے کافروں کو جو انہوں نے کیا، یعنی ان کے اعمال قبیحہ اور ان کے اعمال کے نتائج اور جس عذاب کے وہ مستحق ہیں اس سے انہیں آگاہ کر دیں گے، اور ضرور انہیں گاڑا عذاب چکھائیں گے، یعنی نہایت سخت۔ اور جب ہم آدمی پر احسان کرتے ہیں تو منہ پھیر لیتا ہے اور اس احسان کا شکر بجا نہیں لاتا، اور اس نعمت پر اتراتا ہے اور نعمت دینے والے پروردگار کو بھول جاتا ہے۔ اور اپنی طرف دور ہٹ جاتا ہے، یاد الہی سے تکبر کرتا ہے، اور جب اسے تکلیف پہنچتی ہے، کسی قسم کی پریشانی، بیماری یا ناداری وغیرہ پیش آتی ہے تو چوڑی دعا والا ہے، خوب دعائیں کرتا ہے، روتا ہے، گڑ گڑاتا ہے اور لگاتار دعائیں مانگے جاتا ہے۔ تم فرماؤ اے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مکہ مکرمہ کے کفار سے، بھلا بتاؤ اگر یہ قرآن اللہ کے پاس سے ہے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اور براہین قطعیہ ثابت کرتی ہیں، پھر تم اس کے منکر ہوئے تو اس سے بڑھ کر گمراہ کون جو دور کی ضد میں ہے، حق کی مخالفت کرتا ہے۔ ابھی ہم انہیں دکھائیں گے اپنی آیتیں دنیا بھر میں، آسمان و زمین کے اقطار میں، سورج، چاند، ستارے، نباتات، حیوان، یہ سب اس کی قدرت و حکمت پر دلالت کرنے والے ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا کہ ان آیات سے مراد گزری ہوئی امتوں کی اجڑی ہوئی بستیاں ہیں جن سے انبیاء کی تکذیب کرنے والوں کا حال معلوم ہوتا ہے۔ بعض مفسرین نے فرمایا کہ ان نشانیوں سے مشرق و مغرب کی وہ فتوحات مراد ہیں جو اللہ تعالیٰ اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور ان کے نیاز مندوں کو عنقریب عطا فرمانے والا ہے، اور خود ان کے آپے میں، ان کی ہستیوں میں لاکھوں لطائف صنعت اور بے شمار عجائب حکمت ہیں، یا یہ معنی ہے کہ بدر میں کفار کو مغلوب و مقہور کر کے خود ان کے اپنے احوال میں اپنی نشانیوں کا مشاہدہ کرا دیا، یا یہ معنی ہے کہ مکہ مکرمہ فتح فرما کر ان میں اپنی نشانیاں ظاہر کر دیں گے، یہاں تک کہ ان پر کھل جائے کہ بے شک وہ حق ہے، یعنی اسلام اور قرآن کی سچائی اور حقانیت ان پر ظاہر ہو جائے۔ کیا تمہارے رب کا ہر چیز پر گواہ ہونا کافی نہیں؟ سنو انہیں ضرور اپنے رب سے ملنے میں شک ہے، کیونکہ وہ بعث و قیامت کے قائل نہیں ہیں۔ سنو وہ ہر چیز کو محیط ہے، کوئی چیز اس کے احاطہ علمی سے باہر نہیں، اور اس کے معلومات غیر متناہی ہیں۔
یہ سورہ بھی مکمل ہوئی۔ آگے ہے سورہ شورا، مکیہ ہے، اس میں 53 آیتیں اور 5 رکوع ہیں۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ سورہ شورا جمہور کے نزدیک مکیہ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے ایک قول میں اس کی 4 آیتیں مدینہ طیبہ میں نازل ہوئیں، جن میں کی پہلی قُل لا اسألکم علیہ اجرا ہے۔ اس صورت میں 5 رکوع، 53 آیتیں، 860 کلمے اور 3588 حرف ہیں۔ یوں ہی وحی فرماتا ہے تمہاری طرف غیبی خبریں، اور تم سے اگلوں کی طرف انبیاء علیہ السلام میں سے وحی فرما چکا۔ اللہ عزت و حکمت والا، اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، اور وہی بلندی و عظمت والا ہے۔ قریب ہوتا ہے کہ آسمان اپنے اوپر سے شک ہو جائیں اللہ تعالیٰ کی عظمت اور اس کے علو شان سے، اور فرشتے اپنے رب کی تعریف کے ساتھ اس کی پاکی بولتے اور زمین والوں کے لیے معافی مانگتے ہیں، یعنی ایمانداروں کے لیے، کیونکہ کافر اس لائق نہیں ہے کہ ملائکہ ان کے لیے استغفار کریں۔ یہ ہو سکتا ہے کہ کافروں کے لیے یہ دعا کریں کہ انہیں ایمان دے کر ان کی مغفرت فرما۔ سن لو، بے شک اللہ ہی بخشنے والا مہربان ہے، اور جنہوں نے اللہ کے سوا اور والی بنا رکھے ہیں، یعنی بت جن کو وہ پوجتے اور معبود سمجھتے ہیں، وہ اللہ کی نگاہ میں ہیں، ان کے اعمال افعال اس کے سامنے ہیں، وہ انہیں بدلہ دے گا، اور تم ان کے ذمہ دار نہیں، تم سے ان کے افعال کا مواخذہ نہ ہوگا۔ اور یوں ہی ہم نے تمہاری طرف عربی قرآن وحی بھیجا کہ تم ڈراؤ سب شہروں کی اصل مکہ والوں کو اور جتنے اس کے گرد ہیں، یعنی تمام عالم کے لوگ ان سب کو، اور تم ڈراؤ اکٹھے ہونے کے دن سے جس میں کچھ شک نہیں، یعنی روز قیامت سے ڈراؤ جس میں اللہ تعالیٰ اولین و آخرین اور اہل آسمان و زمین سب کو جمع فرمائے گا، اور اس جمع کے بعد پھر سب متفرق ہوں گے۔ ایک گروہ جنت میں ہے اور ایک گروہ دوزخ میں، اور اللہ چاہتا تو ان سب کو ایک دین پر کر دیتا، لیکن اللہ اپنی رحمت میں لیتا ہے جسے چاہے، اس کو اسلام کی توفیق دیتا ہے۔ اور ظالموں کا نہ کوئی دوست نہ مددگار، یعنی کافروں کو کوئی عذاب سے بچانے والا نہیں۔ کیا اللہ کے سوا اور والی ٹھہرا لیے ہیں، یعنی کفار نے اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر بتوں کو اپنا والی بنا لیا ہے، یہ باطل ہے۔ تو اللہ ہی والی ہے، اور وہ مردے جلائے یعنی زندہ کرے گا، اور وہ سب کچھ کر سکتا ہے، تو اسی کو والی بنانا سزاوار ہے۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں خوب علم دین سیکھنے، سمجھنے، یاد رکھنے، عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچاتے رہنے کی توفیق رفیق مرحمت فرمائے۔ اللہ پاک ہمیں دنیا اور آخرت کی بھلائیاں دے، آمین بجاہ النبی الامین وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔